الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مسحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله بلند حضرت ان بچوں کو اٹھا کے پیچھے بھیجیں ان کو اٹھائیں گے تو آگے آگے آئیں گے نا ان چھوٹے بچوں کو اٹھا کے پیچھے بیٹا پیچھے چلے جاؤ اٹھو شاباش اٹھو 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 ان سب کو پیچھے بھیجیں بلند آواز سے درود شریف پڑھنے کا الصلاۃ سیدی سیدی واجب الاحترام سامعین عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں مقتدر محتشم حضرات آج کی یہ تقریب سعید جن احباب نے اس کا انعقاد کیا اللہ تعالی جملہ احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے عزیزم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد علی رضوی صاحب جو مسلسل میں رابطے میں رہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیر و برکت نصیب فرمائے میں دیکھ رہا ہوں کچھ احباب محفل کے اندر موجود ہیں اور آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں اپنے موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں تو یہ کام بالکل قطعاً آپ کو اس کی اجازت نہیں ہوگی یہ پریکٹس کرنی ہے تو آپ مسجد سے باہر چلے جائیں یہ شغل میلے والی محفل نہیں ہے بڑی پاک و پاکیزہ محفل ہے اگر آپ قسمت سے آ گئے ہیں اپنی خوش نصیبی سمجھیں اور کوشش فرمائیں کہ اس محفل میں ظاہری باطنی طور پہ آپ حاضر رہیں اور پوری توجہ سے
گفتگو سماعت فرمائیں تاکہ اس کا آپ کو فائدہ ہو۔ میں نے کہا ہے ان بچوں کو اٹھا کے باہر بھیجیں، یہی تماشا پوری تقریر میں لگا رہے گا اور میں نے تقریر نہیں کرنی ہے ایسے، ان کو باہر بھیجیں، تقریر انہوں نے سننی نہیں ہوتی، شغل میلے کے لیے آتے ہیں۔ جی ہاں گلاس میں۔ بڑے حضرات آگے تشریف لے آئیں۔ حضرات گرامی، اشتہار پہ عرس کا ٹائٹل ہے اور 3 شخصیات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، قدوۃ الاولیاء، ذروۃ الاسفیاء، حضرت سیدنا سید علی حجویری المعروف داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بلا شبہ بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص اور پوری امت میں بالعموم خدمت دین کے حوالہ سے، احیاء دین کے حوالہ سے ان شخصیات کا مرکزی کردار ہے۔ خدمت دین کے اعتبار سے یہ صف اول کی ہستیاں ہیں، بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں، اور میزبان محفل میں، میزبان محفل نے یہ ان کے نام سے منسوب محفل رکھ کے گویا یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ یقیناً جو ہستیاں جن کو تمام اہل سنت اپنا مقتدا پیشوا مانتی ہیں، ان میں اہل سنت کی بہت ساری شخصیات ہیں۔ انہی شخصیات میں بالخصوص ہمارے اس خطہ کے اندر جو پاک و ہند کا خطہ ہے، اس میں نمایاں 3 شخصیات جن کی تحقیقات کتابوں کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، تو یقیناً ان ہستیوں نے ہم سے زیادہ دین کو اچھے طریقے سے سمجھا ہے، اور جو دین کے حوالہ سے ان کے افکار و نظریات ہیں وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور اہل سنت کی موجودہ صورتحال دن بدن کلاسز بڑھتے جا رہے ہیں، دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور
اختلافات، انتشار، افتراق اس وقت زوروں پہ ہے، جبکہ یا رسول اللہ بھی سبھی کہتے ہیں، نبی پاک کا میلاد سبھی مناتے ہیں، 11ویں کی محافل سبھی کرتے ہیں۔ چند چیزوں میں جو اختلافات ہیں اگر وہ ختم ہو جائیں تو پھر اہل سنت ایک سٹیج پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو ان کا بہترین طریقہ اور ذریعہ صرف ایک ہے، اہل سنت کی اجتماعیت، جمعیت، اکٹھ، اتفاق۔ اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ جن شخصیات کو ہم اپنا مقتدیٰ پیشوا رہنما مانتے ہیں، یقیناً ان میں امام اہل سنت، امام ربانی حضور سیدی داتا علی جویری، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، حضرت فضل خیر آبادی، یہ چنیدہ شخصیات، حضرت قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تحریری صورت میں ہمارے پاس مواد موجود ہے، اور اس وقت مابین اہل سنت کے جو مختلفی مسائل ہیں ان تمام مسائل کو ان بزرگوں نے بیان کیا۔ گو کہ ان بزرگوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، 1400 سالہ جو اسلام کا حقیقی چہرہ ہے ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اس کو بیان فرمایا۔ لیکن چونکہ بر صغیر میں یہ معروف شخصیات ہیں، ہم ان کو اپنا مقتدیٰ پیشوا مانتے ہیں، تو ان شخصیات کی کتابیں سامنے رکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی منٹوں میں یہ سارا معاملہ حل ہو سکتا ہے، گھنٹوں کی بات نہیں۔ تفضیل شیخین کا مسئلہ ہے، مشاجرات صحابہ کا ایشو ہے، یا ایمان ابو طالب کا مسئلہ ہے، تو یہ دو چار مسائل جو زیادہ جس پہ لے دے ہو رہی ہے، ان پہ اگر ڈیبیٹ ہو، ان شخصیات کو سامنے رکھ کے سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے، یہ پکی بات۔ اور اس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشریف جگر گوشہ خطیب الاسلام سعادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ علامہ مولانا پیر سید عطاء الحسنین شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے، اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نسبی شرف بھی عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف علم سے بھی مشرف فرمایا ہے۔ تو یہ دو نسبتیں بڑی عظیم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ اہل سنت پہ دراز رکھے، اور حضور خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے نظریاتی افکار، نظریات، افکار، ان کی ترویج و ارشاد کے لیے یقیناً حضرت حقیقی ان کے جانشین ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، یہ چنیدہ شخصیات ہیں، جن شخصیات کے افکار و نظریات اہل سنت کی صفوں میں درستگی اور اتحاد قائم کر سکتی ہیں۔ تو یہ وہ بر صغیر کی مستند شخصیات جن کو ہم اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں، ان میں نمایاں وہ شخصیت جس شخصیت کے افکار و نظریات 100 سال گزرنے کے بعد بھی اپنا لوح منوارے
ایک ایسی شخصیت جو عامت الناس کے اندر بھی مقبول و محبوب ہیں، اور بر صغیر پاک و ہندی نہیں، عرب و عجم کے علماء جن سے اکتساب فیض کرتے رہے اور کر رہے ہیں، اور وہ شخصیت جن کو اولیاء اللہ حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نائب مناب سمجھتے ہیں، حضرت شیر ربانی شیر محمد شرپوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا اور سوال عرض کیا کہ حضور اس وقت آپ کا نائب کون ہے؟ تو غوث پاک نے فرمایا اس وقت میرا نائب بریلی کے اندر ہے جس کا نام احمد رضا ہے۔ آپ نے رخت سفر باندھا، بریلی شریف پہنچے، فرماتے ہیں پہلی نظر اعلیٰ حضرت کے چہرے پہ دل نے گواہی دی کہ غوث پاک کا نائب ہو ہی یہ سکتا ہے، اور یاد رکھیں جو غوث پاک کا نائب ہوگا وہ وقت کا غوث ہوگا۔ اس لیے پھر گولڑا شریف آپ کے قریب ہے، ہماری اہل سنت کے عظیم خانقاہ حضور قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے لخت جگر حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ، ان سے انگریز دور میں انگریز افسر گولڑا شریف سے ریلیٹڈ قوائف اکٹھے کرنے کے لیے آئے، تو اس قوائف کے اندر مختلف پورشن تھے، گولڑا شریف کی زمین کتنی ہے، ذرائع آمدن کیا ہیں، گولڑا شریف کے نظریات کیا ہیں، مریدین کتنے ہیں، یہ سارا ایک پورشن اس میں مذہب کا بھی تھا کہ جی آپ کا مسلک کیا ہے، اہل سنت ہے، آگے کیا ہے، دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں۔ اہل سنت تو بہت سارے اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، تو آپ کون سے ہیں، دیوبندی یا بریلوی؟ ہمارے سرکاری جو ہے قوائف میں یہ دو پورشن ہیں۔ تو حضرت قبلہ بابو جی رحمت اللہ علیہ نے مفتی فیض احمد فیض صاحب کی طرف اشارہ کر دیا، یہ جنہوں نے مہر منیر لکھی، ان سے جس شخص نے انٹرویو کیا ملک محبوب الرسول قادری، وہ آج بھی زندہ ہیں اور ان کا انٹرویو آن دی ریکارڈ ہے، میرے پاس موجود ہے وہ۔ تو انہوں نے حضرت قبلہ بابو جی رحمت اللہ علیہ نے جب اشارہ کیا تو مفتی فیض احمد فیض صاحب نے کہا ہم گولڑوی ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہمارے اس پورشن میں اس طرح کی نسبتوں کا ذکر نہیں ہے، صرف اتنا ذکر ہے کہ دیوبندی یا بریلویین میں سے آپ کون ہیں۔ انہوں نے دوبارہ گولڑوی کہا تو حضرت قبلہ بابو جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چپ کر، ہم کو ہجڑے ہیں، لکھو ہم بریلوی ہیں۔ بات پلے پڑی کہ نہیں پڑی؟ آج بڑا عجیب تماشا ہے، لوگ بریلوی کہلوانے میں بڑی جھجک محسوس کرتے ہیں، اور یہاں تک دیدہ دلیری سے کہہ دیا جاتا ہے جی اعلیٰ حضرت نے اپنے ساتھ تو بریلوی لکھا ہی نہیں ہے، نہ کبھی کہا ہے۔ میں نے کہا آپ نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا کب ہے؟ اعلیٰ حضرت کی کئی کتابیں ہیں جس کے اندر اعلیٰ حضرت نے خود اپنے آپ کو بریلوی لکھا ہے، بلکہ آپ کی زندگی کی آخری کتاب جو ہے نا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی، وہ 15ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کے اندر ہے، جزاء اللہ یدوب ببائی ختم نبوہ قادیانی والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء، یہ آیت، اور بخاری شریف کی حدیث لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اس آیت اور اس حدیث کو سامنے رکھ کے حیات مسیح پر اعتراضات کیے، تو اس کا جواب اعلیٰ حضرت حالانکہ جہاں فراش تھے 3 محرم 1340 ہجری، تو اعلیٰ حضرت نے اس جہاں فراشی کے عالم میں ان کے جوابات دیے، بیمار بھی تھے، تو یہ اعلیٰ حضرت کی آخری کتاب ہے، گویا اعلیٰ حضرت نے زندگی سے جاتے جاتے جو آخری کلمی جہاد کیا وہ ختم نبوت پر تھا۔ الجراز الدیانی علی مرتد بقادیانی، یہ اعلیٰ حضرت کا آخری کتاب ہے۔ اس کے آخر میں اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ کتبہ العبد المذنب احمد رضا البریلوی عفی عنہ بمحمد المصطفیٰ، اعلیٰ حضرت نے خود اپنے نام کے ساتھ بریلوی لکھا ہے،
تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی یہ اس کا مطلب اور ہے. میں نے کہا مطلب جو بھی ہے تکلیف ہوئی ہے نا کہ جی ہوئی ہے, میں یہی چاہتا تھا. سمجھے کوئی نہیں ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت نے خود لکھا ہے, یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ پہلے تو سارے مسلمان تھے, یہ اہل سنت کا لاحقہ کیوں ضرورت پیش آیا؟ یہ سابقہ لاحقہ کسی ضرورت کے تحت پیش آیا نا. جب معتزلہ جبریہ قدریہ وجود میں آئے اس وقت یہ تمیز ہی ختم ہو گئی کہ حقیقی مسلمان کون ہے. تو اس وقت امام ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی ان دو ہستیوں نے علم اٹھایا اور ان حقائق کو جناب والا جن کو مسخ کیا جا رہا تھا ان کو واضح کیا, اور حقیقی مسلمانوں کا جو حقیقی تشخص ہے اس کے لیے جو لاحقہ سابقہ قرار دیا وہ کیا تھا؟ اہل سنت والجماعہ. بعد میں بر صغیر میں جب فتنے آئے قرآن مجید کے کس طرح کے بھیانک ترجمے کرنے شروع ہو گئے لوگ, اور حضور کے علم کو تشبیہ دی جانوروں کے علم کے ساتھ, العیاذ باللہ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا, اور نبی پاک کے بعد بھی نبوت کا دروازہ کھولنے کی ناپاک جسارت کی گئی. اس طرح کی گستاخانہ عبارات اور بیہودہ قسم کی تحریریں منظر عام پہ آئیں تو پھر یہ بات گڑمڑ ہو گئی, غلط ملت ہو گیا سارا معاملہ جناب والا, مکسنگ ہو گئی. اس کو پھر اعلیٰ حضرت نے جب واضح کیا تو پھر جو حقیقی اہل سنت تھے ان کو عرف میں بریلوی کہنا لوگوں نے شروع کر دی. سمجھ آئی؟ تو سامع عزیز شام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کی طرف نسبت خدا اولیاء اللہ نے کی کہ بلے بابو جی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی نے کہا لکھو ہم بریلوی ہیں. اور علماء کی بات کریں تو بر صغیر کے کیا علماء, عرب کے علماء بھی سبحان اللہ آپ کے مرید ہوئے. جب آپ نے یہ کتاب لکھی نا, آپ حج کو تشریف لے گئے تو خلیل احمد ہم بیٹھی ہوئی پیچھے بستر اٹھا کے چل پڑا اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے. انہوں نے شریف مکہ کو جا کے اپروچ کی کہ یہ ہمارے پاس ہندوستان کے ایک عالم ہے, اس دفعہ حج پہ آیا, احمد رضا اس کا نام ہے, لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے, اس کی خبر لیجیے. تو شریف مکہ نے اعلیٰ حضرت کو طلب کیا اور پوچھا آپ کا نام احمد رضا ہے؟ فرمایا ہاں. کہا سنا ہے آپ کے عقیدے شرکی ہیں؟ فرمایا نہیں. تو شریف مکہ نے کہا آپ حضور کے علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں. کہا اس پہ دلائل ہیں؟ فرمایا ہیں. کہا تحریری شکل میں ہم اس کے دلائل دیں؟ اعلیٰ حضرت فرمایا اردو میں لکھ کے دوں یا عربی میں لکھ کے دوں؟ تو اس نے کہا عربی میں لکھ کے دیں, ہمارے لیے بھی سہولت رہے گی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ, چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان ساتھ تھے. دائیں بائیں دونوں شہزادوں کو بٹھایا, 8 گھنٹے میں آپ نے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ, آپ کے پاس کتابیں نہیں تھیں لیکن دلائل پڑھیں بندہ حیران ہو جاتا ہے. بغیر کتابوں کے سہارے کے 8 گھنٹے میں اتنا بڑا مبسوط مقالہ لکھ دیں. میں فتح الرضی شریف 19ویں جلد پڑھ رہا تھا, اس میں اعلیٰ حضرت کی کتاب کتاب المنی والدرر لعامد منی آرڈر, یہ رشید احمد گنگوئی نے منی آرڈر پہ ایک الٹا سیدھا فتویٰ دے دیا. تو پھر عبدالسمیر پوری رحمت اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت کو استفتاء بھیجا. اعلیٰ حضرت بریلی شریف نہیں تھے, ایک سیاحتی مقام پہ تشریف فرما تھے, تو یہ استفتاء اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پیش کیا گیا. اس کی ابتدا میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ فقیر چونکہ بریلی شریف میں موجود نہیں ہے, ایک سیاحتی مقام پہ ہے, فقیر کے پاس کتابیں نہیں ہیں لیکن جواب حاضر ہے. آپ کتاب المنی والدرر کھولیں نا, آپ حیران ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے صرف اس ایک سوال پہ 25 صفحات لکھ دیے. یہ رسالہ بھی نامکمل ہے, اب اس کی جو تکمیل تو قسمت سے ہوگی, وہ باقی اس کے کدھر گئے وہ کاغذ جناب والا, جتنا بھی مواد تھا یہ ادھورا ہے. لیکن 25 صفحات, صرف اس 25 نامکمل صفحات پہ مشتمل ایک رسالہ پڑھ لینا, 130 کتابوں کے حوالے اعلیٰ حضرت نے دیے اس کتاب المنی والدرر کے اندر. اور اس وقت اعلیٰ حضرت کے پاس کتابیں بھی نہیں تھی, اور 130 حوالے صرف نہیں دیے فلاں کتاب میں یہ مسئلہ فلاں کے نہ, اس کتاب کا متن جو ہے عربی وہ بھی وہاں نقل کیا. یہ ہے علمی مقام اعلیٰ. یہ خانپور بیلا
ملتان کے آگے ہے، وہاں پہ سراج الفقہا حضرت سراج احمد بیلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جید عالم گزرے، سراج الفقہا ان کا ٹائٹل، یہ دارالعلوم دیوبند کے پڑے ہوئے، علم وراثت کا ایک مسئلہ آ گیا تو وہ حل نہیں ہو پا رہا، آپ نے استفتاء دارالعلوم دیوبند بھیجا تو وہاں سے بھی کوئی جواب نہ آیا، وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے، انہوں نے کہا چلو ایک بات تو ہے، وہاں جب دیوبند سے نہیں اس کا جواب آیا تو بریلی سے کدھر سے آنا ہے، تو چلو یہ بریلویوں کا منہ تو بند ہو جائے گا نا، ان کو بلاؤ اور ان کو کہو کہ یہ استفتاء لے کے جائیں، بریلی شریف بھیجیں، کوئی جواب آئے تو ہم دیکھیں کہ آپ کے احمد رضا کتنے بڑے عالم ہیں۔ تو حضرت سراج الفقہا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ٹوٹل لگایا کہ اتنے دن میں ڈاک جائے گی، اتنے دن میں واپس آئے گی، اور مسئلہ انتہائی پیچیدہ ہے، اتنے دن تحقیق بھی لگ سکتی ہے۔ تو حضرت سراج الفقہا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب جواب واپس ڈاک آئی تو میں نے دن گنے، جتنے دن ڈاک جانے میں واپس آنے میں لگے، اور جو تحقیق والا معاملہ ہے تو میں نے ٹوٹل لگایا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو ہی ڈاک پہنچی آل حضرت نے کھولی، تو ہی جواب لکھا اور واپس بھیج دی، اور فرماتے ہیں جب میں نے جواب پڑھا تو میں ششدر رہ گیا، اتنا تحقیقی جواب۔ آپ نے رخت سفر باندھا، بریلی شریف پہنچے، 3 دن آل حضرت کی بارگاہ میں مزید جو سوال تھے الجھنیں تھی وہ ختم ہوئی، اور آل حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کر کے واپس آئے، اور آج آل حضرت کے ایک فتوے کی برکت سے وہ سراج العلوم سے ہزاروں علماء پڑھ چکے، آپ اندازہ کریں میرے اعلیٰ حضرت کی خیرات اور فیضان کہاں کہاں بڑھا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس طرح کی تو خیر حضرت ظفر الدین بہاری ملک العلماء بحر العلوم، آپ نے بہت سارے واقعات لکھے ہیں، وقت نہیں ہے۔ عرب کے علماء، اللہ توجہ کر رہے ہیں، عرب کے علماء نے شکایت لگائی شریف مکہ کو، اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے میں الدولۃ المکیہ بالمعادۃ الغیبیہ لکھ دی۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، اعلیٰ حضرت نے وہ کتاب پیش کی نا شریف مکہ کو، تو شریف مکہ جوں جوں پڑھتا جاتا ہے نا کہتا ہے اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل پڑھ کے ششدر رہ گیا، کہتا ہے حیرت ہے، احمد رضا نے تو کمال کر دیا، قرآن و حدیث کے اتنے دلائل، ان دلائل قرآن و حدیث کے دلائل سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ مصطفیٰ کو علم غیب عطا فرماتا ہے، اور یہ منکر اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب چونکہ شریف مکہ خود عالم بھی تھا تو وہاں دال ان کی نہ گلی، اب یہ گورنر مکہ کے گرد ہو گئے، وہ عصر کی نماز کے بعد بیت اللہ کا طواف کرتا تھا، اب جب وہ طواف مکمل کر چکا نا اس کے گرد ہو گئے، دیکھیں جی وہاں وہ شیخ الحدیث، وہ شیخ الحدیث، وہ مفتی مکہ، اس ایک الدولۃ المکیہ لکھنے پہ 17 شیوخ الحدیث مفتی مکہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کی، 17 شیوخ الحدیث، صرف ایک کتاب اعلیٰ حضرت، اور صرف بیعت نہیں کی، اعلیٰ حضرت سے باقاعدہ حدیث کی اجازت لی، اعلیٰ حضرت نے حرم مکہ کے اندر بیٹھ کے ان کو حدیث کا درس دیا۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ اب جب یہ گورنر مکہ کے گرد ہوئے نا کہ فلاں شیخ الحدیث، فلاں مفتی، وہ سارے اس کی بیعت کر چکے، تو گورنر مکہ نے پتہ کیا کہا، یا کلب ابن کلب یا خبیث ابن خبیث اذا کان ہؤلاء معه فهو يفسد او ام يصلح، فرمایا خبیث خبیث کے بچوں، او کتے دے پترو، سمجھ نہیں آئی ہے یہ بات، میں مسجد میں کروں تو آپ کو بڑی اوکھی لگے گی نا، یہ اللہ کے گھر میں گورنر مکہ نے مسجد حرم کے اندر کھڑے ہو کے ان کو کہا یا خبیث ابن خبیث، اے خبیث خبیث کے بچوں، یا کلب ابن کلب، اے کتے دے بچوں، سمجھ نہیں آئی ہے، اذا کان ہؤلاء معه، جب اتنے بڑے شیوخ الحدیث اور مفتی مکہ احمد رضا کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے، تو وہ احمد رضا یہاں فساد پھیلائے گا یا امت کی اصلاح کرے گا؟ اللہ
ذرا اندازہ کریں، یہ اعلی حضرت کے فیضان اربوں کے اندر دیکھیں۔ پھر جناب والا یہ کرنسی نوٹ کا معاملہ آیا۔ او بھائی میرے، جب سے آپ بیٹھے ہیں یار، ہنستے جا رہے ہیں، آپ یہاں تقریر سننے آئے ہیں یا محفل لگانے آئے ہیں؟ آپ توجہ میری طرف رکھیں یار، یہ شغل میلہ آپ کا ساری زندگی ختم نہیں ہوگا۔ توجہ کریں، توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ ہمارے اندر بیماری ہے۔ ہم بند کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو جناب موبائل پہ ڈانس بھی بڑی توجہ سے دیکھتے ہیں، اور بھری مجلس میں قرآن و حدیث بھی سننے شغل میلہ بنایا ہوتا ہے ہم نے۔ توجہ کرو، پہلے یہ درہم و دینار کا معاملہ تھا، سکے چلتے تھے، ایسا ہی ہے۔ جب یہ کرنسی نوٹ آیا تو تاریخ ہے، یہ جتنے آپ حضرات بیٹھے ہو نا، آپ کی جیب میں یہ نوٹ ہے نا، اس کے پیچھے فتویٰ کس کا ہے؟ پورے عرب کے علماء اکٹھے ہوئے، شام، یمن، مصر، ترکی، حجاز مقدس کے تمام علماء اکٹھے ہوئے۔ کرنسی نوٹ پہ کوئی جزیہ نہ ملا، سب نے سر جوڑ کے ایک ہی بات کی، کہا لگتا ہے اب بھی یہ مسئلہ امام احمد رضا ہی حل کرے گا۔ انہوں نے اعلی حضرت کو استفتاء بھیجا۔ اعلی حضرت نے کفر الفقیہ الفاہم فی احکام القرطاس والدراہم، یہ کتاب لکھی 200 صفحات پہ۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں میں خود بھی وہاں حاضری کے لیے حاضر ہو گیا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں مکہ شریف کا کتب خانہ، وہاں ایک بزرگ مفتی بوڑھے شیخ جمال بن عبداللہ بن عمر مفتی مکہ، وہ میری کفر الفقیہ الفاہم مطالعہ کر رہے تھے۔ میں ان کے پاس کھڑا تھا، اعلی حضرت جوان تھے، 52 سال اس وقت عمر تھی۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں اچانک وہ میری کتاب پڑھتے پڑھتے نا، انہوں نے یوں ران پہ ہاتھ مارا اور میرا نام لے کے میری ستائش کی اور میری حمد جناب والا توصیف و ثنا کی، اور کہا حیرت ہے اس ہندی عالم پہ، ہم نے ساری زندگی کتابیں پڑھی پڑھائی ہیں، یہ فتح القدیر کا یہ جزیہ کہ ایک بندہ ایک کاغذ کا ٹکڑا 1000 کے عوض بیچے جائز ہے، یہ ساری زندگی فتح القدیر پڑھی پڑھائی ہے، یہ جزیہ ہماری نظروں سے اوجھل رہا۔ یہ احمد رضا کس غضب کا عالم ہے کہ یہ جزیہ نکالا ہے؟ یہ جناب والا کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور احمد رضا رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں شکل اور حلیے سے تو آپ ہندوستان کے لگتے ہیں، اس امام احمد رضا کو بھی جانتے ہیں؟ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں فقیر کو احمد رضا ہی کہتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دینها۔ میرے محبوب نے فرمایا لوگو، اللہ تعالی ہر سال کے آخر میں ایک مجدد مبعوث فرماتا ہے۔ مجدد خود نہیں بنتے، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، سمجھ آئیے نا کہ تو جو ہے کوئی نہیں۔ ان اللہ یبعث لہذا، اللہ مبعوث فرماتا ہے، اللہ بھیجتا ہے۔ یہ مجدد بننا یہ کسبی معاملہ نہیں ہے، یہ فضل ربی ہے۔ اللہ ہر سال کے اینڈ پہ ایک مجدد مبعوث فرماتا ہے جو دین کی تجدید فرماتا ہے، دین کو جدید نہیں فرماتا ہے۔ سمجھ پہ نہیں آئی؟ دین کو جدید نہیں فرماتا۔ جن بیچارے نو داڑھی دی ظاہر دا تعین ہی اجے سمجھ نہیں آیا، وہ مجدد بنے پھر بنے۔ میں نے کہا بے وقوف تو شریعت کا ظاہر بھی نہیں جانتا، باطن کا تجھے کیسے خبر ہوگی؟ تو دین کی تجدید، دین کا وہ حقیقی چہرہ جو بدعات خرافات سے دھندلا ہو جاتا ہے، اس کو صاف اور شفاف امت کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ مجدد۔ اور بر صغیر میں مجدد دین و ملت شاہ امام رضا رحمت اللہ علیہ۔ اس تناظر میں دیکھا جائے آل حضرت کے وہ تجدیدی کارنامے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں آل حضرت کا ایک تجدیدی کارنامہ ایسا ہے، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں بر صغیر کے اندر جو آل حضرت نے یہ پہلی اینٹ رکھی ہے، صبح قیامت تک اردو دان جتنے بھی ہیں وہ اعلی حضرت کے نام کی نیازیں بانٹے نا، پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ تجدیدی کارنامہ ہے کنز الایمان۔
بر صغیر میں اور بھی بڑے مترجم گزرے جنہوں نے گرامر کو سامنے رکھ کے ترجمے کیے. مجھے حیرت ہوتی ہے محمد علی جیسے لونڈے اور ساحل لودھی جیسے جاہل اور غامدی جیسے باغی، ذاکر نائک جیسے نالائق، وہ آج نوجوانوں کو، ینگ جنریشن کو یہ فکر نامراد بانٹ رہے ہیں. وہ جی علماء کی کیا ضرورت ہے، گرامر خود پڑھو، قرآن سامنے رکھو، ترجمہ کرو. میں نے کہا بے وقوف ہو، یہ کوئی عربی ناول نہیں ہے جس کا ترجمہ کرنا ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. اور یہ میری بات پلے باندھنے کبھی کام دے گی. جس طرح میرے رب کی ذات میں کروڑویں درجے میں جھول نہیں ہے، اس کی صفات میں بھی کروڑویں درجے میں جھول نہیں ہے. اور یاد رکھنا ایک بات، قرآن مجید کے حقیقی مفاہیم و مطالب اسی کی سمجھ میں آ سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا نور بخشا ہے. یہ عربی گرامر سے کام نہیں چلے گا. صرف عربی گرامر سے تھوڑی قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے. صحیح حقیقی ترجمہ قرآن کرنے کے لیے عربی گرامر بھی چاہیے، مگر اس سے پہلے شان الوہیت و شان رسالت کا پاس اور حیا اور معرفت بھی چاہیے. عصمت انبیاء کی معرفت، حیا اور پاس بھی چاہیے. آیات کے شان نزول پہ بھی گہری نظر ہو، اور جو بظاہر قرآن مجید کی آیات میں بظاہر اختلاف ہے ان میں تطبیق کا فن بھی آتا ہو، عقائد اہل سنت پہ گہری نظر بھی ہو، واقفیت بھی ہو اور اکتساب فیض بھی ہو. اور پھر صحابہ، تابعین، سلف صالحین کی جملہ تفاسیر جو 1400 سالوں پہ ہمارا ورثہ ہے، ان سب کو سامنے رکھ کے ترجمہ کرنا پڑے گا. اور یہی میرے اعلیٰ حضرت کی خوبی ہے. اعلیٰ حضرت نے صرف گرامر کو سامنے نہیں رکھا، صحابہ، تابعین، سلف صالحین. آج کہنا یہ ہستی، یہ جناب فلاں بزرگوں کے پڑھے ہوئے ہیں. اچھا جی، فلاں بزرگوں کے پڑھے ہوئے، استاد العرب والعجم کے پڑھے ہوئے، کیا بات ہے. اپنے ایمان سے بتاؤ وہ صحابہ جنہوں نے ڈائریکٹ قرآن مصطفیٰ سے پڑھا تو تفسیر ان کی معتبر ہے، یا آج ہمارے اس دور 2023 کے یہ موٹیویشنل سپیکرز کی معتبر ہے؟ ان کی تفاسیر کو سامنے رکھ کے ترجمہ کرنا پڑے گا. وگرنہ میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، جو بندیوں نے ترجمے کیے، غیر مقلدین نے کیے، شیعہ نے کیے، دیانت داری کا تقاضا ہے سب ترجمے سامنے رکھ لو، دوسری طرف کنز الایمان رکھ لو، پھر اعلیٰ حضرت کا احسان تمہیں یاد آئے گا. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اس کا ترجمہ دوسروں نے کیا کیا کہ اللہ کافروں کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اللہ کافروں کے ساتھ فریب کرتا ہے، اللہ کافروں کو بناتا ہے. اپنے ایمان سے بتاؤ، لغت کے اعتبار سے استہزاء کا معنی یہ تو درست ہو سکتا ہے، لیکن شان الوہیت کے موافق ہے؟ ہرگز نہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کا ترجمہ دوسروں نے کیا کیا؟ سارے ترجمے اٹھا لو. کافروں نے مکر کیا، اللہ نے کافروں کے خلاف مکر کیا. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وہ پڑھ لیں، یہی بات ہے. کسی نے کہا مکر کیا، کسی نے کہا چال چلی، کسی نے کہا فریب دیا، کسی نے کہا بنایا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ وہ کیا جو رب کے شایان نشان ہے. کافروں نے مکر کیا، اللہ نے کافروں کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ کا ترجمہ دوسروں نے کیا کیا کہ کافر مسلمانوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، اللہ کافروں کا تمسخر اڑاتا ہے، العیاذ باللہ بناتا ہے، فریب کرتا ہے. اس طرح کر کے ترجمے. لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ کافروں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا. اللہ تعالیٰ ان کے مذاق اڑانے کی ان کو سزا دے گا. بتائیے یہ ترجمے اللہ تعالیٰ کی شایع نشان ہے یا وہ والے؟ اسی طرح شان رسالت کو دیکھ لو، سورہ محمد آیت نمبر 19 اللہ کا قرآن. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ چلو تھوڑے ذوق واسطے ایک آیت ہی پڑھ چھوڑی جی تھوڑا موڈ ہوئے تو میں پھر پڑھا کیڑا کیڑا سبحان اللہ کے گا.
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واستغفر سنو یا دل سے کہو سبحان اللہ واستغفر لذنبك وللمؤمنين واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات تقریر میں آج شروع نہیں کی تھی میں تو انہوں چیک کر رہے ہیں بھئی تُساں جاندے کیڑے پاس اب اس کا دوسروں نے ترجمہ کیا کیا یہ سورہ محمد آیت نمبر 19 سے دوسروں نے آپ دیوبندیوں کا ترجمہ پڑھ لیں غیر مقلدین علی حدیث کا ترجمہ پڑھ لیں آپ شیعہ کا ترجمہ پڑھ لیں آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے انہوں نے ترجمے کیا کیا اے محبوب نبی آپ اپنے گناہوں کے متعلق استغفار کریں آپ اپنے قصور کے متعلق استغفار کریں آپ اپنی خطاؤں پہ اللہ سے استغفار کریں میرے اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا اے میرے محبوب نبی آپ اپنے خاصوں اور عام مؤمنین و مؤمنات کے لیے اللہ سے استغفار فرمائیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ یہاں ذنب کا معنی کسی نے گناہ کیا کسی نے خطا کیا کسی نے قصور کیا یہ لفظ قصور جہاں بھی آ رہا ہے نا یہ جو مفسر ان کا شیعہ ہے نا مقبول یہ اس کا ترجمہ ہے تو وہاں بھی جناب انہوں نے یہی ترجمے کی کیا یہ مصطفیٰ کریم کی شایع نشان ہے پھر قرآن مجید کی معروف ایک آیت سبحان اللہ پڑھ دوں وَوَجَدَكَ ووجدك ضالا فهدى ووجدك اب اس کا ترجمہ دوسروں نے کیا کیا ہم نے آپ کو استغفر اللہ میں تو محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ پڑھ کے کانوں کو ہاتھ لگایا ہم نے آپ کو بھٹکا بھٹکا پایا انا للہ و انا الیہ
کسی نے کہا بھٹکا پایا، کسی نے کہا بھٹکا پایا. العیاذ باللہ، استغفر اللہ. یہ آج کے واقعی بھٹکے ہوئے بندے کو بھی یہ کہو نا، وہ بھی سدھا ہو جاتی. یہ مقام رسالت سمجھے لوگوں نے. بھئی ضالن کے 13 ترجمے ہیں، تو اس کا معروف ترجمہ تو گمراہ ہے. کسی نے کہا شریعت سے بے خبر پایا. بھئی ترجمہ وہ کریں گے جو نبی کے شایان شان. تو اعلی حضرت نے کون سا ترجمہ کیا؟ گرامر سے بھی باہر نہیں گئے. اعلی حضرت نے ترجمہ کیا، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور اپنی طرف رفتہ. سبحان اللہ. اور یاد رکھیں اعلی حضرت کے اس امت پہ وہ احسان ہے، بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پہ صبح قیامت تک اب جو بھی اردو میں ترجمہ کرے گا نا وہ ناقل ہے، اس کا کوئی کمال نہیں. یہ پہلی اینٹ میرے اعلی حضرت نے رکھی ہے. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ بر صغیر کیا، عرب کیا، عجم کیا، اعلی حضرت اسلامیہ علماء. اور آج ہمارا تشخص اعلی حضرت کی وجہ سے اس لیے کہ اعلی حضرت نے ہمیں مصطفیٰ کا سچا غلام اور مقام رسالت. اس لیے میں کہتا ہوں جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے. جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا. وادی رضا کی کوئی ہمارا رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ. بولو بولو. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ. اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت دین پر، مگر جو کچھ گئے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. جو کچھ گئے اس صدی میں وہ تنہا. دریا فصاحتوں کی رواں شاعری میں ہے. یہ سال ممتنع ہے کہ لہجہ رضا کا ہے. اس نے جو لکھ دیا ہے، اس نے جو لکھ دیا ہے، سند ہے وہ دین میں. اس نے جو لکھ دیا ہے، سند ہے وہ دین میں. اہل قلم کی آبرو نکتہ رضا کا ہے. اہل قلم کی آبرو نکتہ. اس دور پر فتن میں، اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی. سرکار کا کرم ہے، وسیلہ رضا کا ہے. یہ شعر سارے پڑھ لو. سرکار کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے. سرکار کا کرم ہے. سرکار کا کرم. سرکار کا کرم ہے. سرکار کا کرم ہے. سرکار کا کرم ہے.
وسیلہ رضا کا ہے، سرکار کا کرم ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اعلیٰ تو جو ہے آپ کی سبحان اللہ، یہ ترجمہ قرآن سبحان اللہ، کنز الایمان۔ پھر اعلیٰ حضرت کا فیضان دیکھیے، عربوں کے اندر جد الممتار جو 8 جلدوں کے اندر 7 جلدوں کے اندر، اگر اس کا اردو ترجمہ کیا جائے، تخریج کی جائے، تو یہ کہاں پہنچے گا معاملہ؟ یہاں بر صغیر پاک و ہند میں فتاوی رضویہ شریف مقبول ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت کا آدھا کام بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی اور خود لکھی، پروفیسر ہائر نہیں کیے، سمجھ نہیں آئی ہے؟ شیخ صاحب نے 12 پروفیسر ہائر کیے اور ان کو ایک مضمون دے دیا، انہوں نے مواد اکٹھا کیا تو شیخ الکینیڈا کے نام پہ چھپ گیا، اور لوگوں کا ہم نے 1000 کتاب لکھی اور اپنے قرآن کے ترجمے سچ لکھ دیا۔ جو ترجمہ قرآن ہے اس کا عرفان القرآن، اس کے مقدمے میں لکھ دیا کہ میں نے کوئی کتابیں نہیں لکھی، جتنی لکھی ہیں میرے پروفیسروں نے یہ سارا مواد اکٹھا کیا۔ عرفان القرآن میں نے خود لکھی، میں نے کہا یہ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ، یہ عرفان القرآن کو بھی بتا دیتے کہ معراج الاسلام صاحب نے لکھی ہے، اور آپ کو اتنا بھی اعتبار نہیں آیا، ہائی کورٹ میں لے جا کے ان سے ہبہ کروایا۔ سمجھ نہیں آئی آپ؟ یہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ آئے ہائے بھائی، پورے فتاوی رضویہ شریف میں جو اعلیٰ حضرت کی کتابیں مینشن ہیں نا، وہ 209 ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھی، وہ کدھر ہے؟ آج بھی بدایون میں اور بلی شریف میں وہ قلمی نسخے موجود ہیں، چھپ نہیں رہے۔ اللہ کرے وہ چھپ کے آ جائیں۔ میں یہ بات دعوے سے اور بطور چیلنج کر رہا ہوں، جس نے ماں کا دودھ پیا نا وہ چیلنج قبول کر کے دیکھے، پچھلے 700 سال میں برے صغیر کے اندر وہ کام دکھائیں جو اعلیٰ حضرت نے کیا۔ نہیں ہوا، چیلنج کر کے کہتا ہوں نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے ان مسائل کو اٹھایا جہاں امام شامی بھی خاموش ہے۔ یہی کتاب المناب الدرر لأحمد منی آرڈر، جس کا میں پہلے حوالہ دے گیا ہوں، اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے فرمایا فتاوی، میں نے فتاوی شامی پڑھا، امام شامی بھی یہاں چپ ہیں، جو کلام کی اس میں ضبط ربط نہیں ہے، فقیر ضبط بیان کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں گیا۔ اچھا، یہ جو فتاوی رضویہ شریف 33 جلد میں، یہ بھی ادھورا ہے۔ اس کے بالکل پہلی جلد کھولیے نا، ایک تو ہے نا خطبۃ الکتاب، وہ جو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ خطبہ پڑھتے تھے، وہ سارا ہے۔ اس سے آگے صفت الکتاب، اعلیٰ حضرت نے عربی کے اندر فتاوی رضویہ شریف کا تعارف کروایا۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا لکھا؟ یقین جانیے آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقیر کو افسوس ہے کہ فقیر نے جو 12 سال پہلے فتوے اپنے ابا جی کی موجودگی میں دیے، افسوس یہ ہے کہ وہ ہم فتاوی رضویہ شریف میں منشن نہ کر سکے، وہ ہم ریکارڈ اکٹھا نہ رکھ سکے۔ وہ اکٹھا کرو۔ اچھا، اب آگے کیا فرمایا؟ فرمایا جو فتاوی رضویہ شریف میں لکھا گیا نا، یہ ہر سوال 10 سے زائد مرتبہ پوچھا گیا اور ہر دفعہ فقیر نے جواب دیا، لیکن فتاوی رضویہ شریف میں ایک دفعہ لکھا گیا۔ اب وہ ہر سوال آپ فتاوی رضویہ شریف میں لائیں اور وہ 12 سال کے پہلے فتوے بھی جمع کریں۔ اعلیٰ حضرت نے زندگی کی آخری سانس تک فتوے دیے۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی، صدر الشریعہ بدر الطریقہ صاحب بار شریعت مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ایک دن اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ ایک فقیر حق گزرا تھا، اس کی آدھے دھڑ سے جان نکل چکی تھی، پھر بھی وہ شریعت کو ڈسکس کر رہا تھا۔ تو صدر الشریعہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضرت آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ فرمایا انشاءاللہ یہ میرے ساتھ بھی ہوگا۔ تو صدر الشریعہ فرماتے ہیں معاملہ آ گیا، اعلیٰ حضرت جہاں فراش ہیں، مجھے معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت کا آخری وقت آ گیا، ایک ایسا مسئلہ مجھے پھنسا ہوا تھا، بڑی
بڑی تحقیق کی، کوئی جزیہ نہ ملا، میں نے پردہ کروایا، میں آل حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، آل حضرت کے نچلے دھڑ سے جان نکل چکی تھی، صدر الشریعہ بدر الطریقہ فرماتے ہیں، میں نے آل حضرت کی خدمت میں وہ مسئلہ رکھ دیا، آل نے فرمایا امجد علی صبح میری بڑی بیٹی مجھے ملنے آئی تھی، میں نے دماغ میں بڑا زور دیا لیکن اس بیٹی کا نام یاد نہیں آیا، پر اللہ کی قسم زمانے طالب علمی سے لے کے آج تک جو کتاب احمد رضا کی نظر سے گزر گئی وہ آج بھی صدر اللہ فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ مولانا امجد علی آدمی فرماتے میں نے سوال رکھا، آل حضرت فرمایا نیچلے دھڑ سے جان نکل چکی ہے، آل نے فرمایا امجد علی کتب خانے کے فلاں طرف فلاں کتاب پڑھی اس کے صفحے پہ یہ مسئلہ موجود ہے۔ آج اردو کی 4 کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر صاحب بن گئے جی، پروفیسر صاحب بن گئے، اور اتنا منہ کھول کے کہتے آل حضرت کو حجت ہے، میں نے کہا اور تو سو شکل ویکھو آپ اللہ، اس کا مطلب پتہ کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ امام ربانی کو حجت ہے، داتا علی جویری کو حجت ہے، پیر میر علی شاہ کو حجت ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کیونکہ اعلی حضرت کو جنہوں نے پڑھا نہیں ہے نا ان کو پتہ نہیں کہ اعلی حضرت کا سٹیٹس کیا ہے، رولا اصلی ہے۔ اللہ اللہ توجہ فرماؤ ذرا، سبحان اللہ۔ 12 سال سے وہ پہلے فتوے، اور اعلی حضرت کا فتویٰ یہ نہیں ہوتا تھا جس طرح رشید احمد گنگوئی نے فتوے دیے، حلال ہے فقط، حرام ہے فقط، مکروہ ہے فقط۔ اعلی حضرت کا یہ سٹائل نہیں ہے۔ اعلی حضرت متعلق سوال آپ کے پاس ایک آتا ہے، جواب میں پوری کتاب آتی ہے۔ بھئی آپ بالکل پہلی جلد کھول لینا، حضرت ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک سوال کیا اعلی حضرت سے کہ وضو کے اندر فرض اعتقادی کتنے، فرض عملی کتنے، واجب اعتقادی کتنے، واجب عملی کتنے، صرف ایک سوال کیا تو 17 میں جواب دیا جا سکتا ہے۔ آل حضرت الجود الحلوق فی ارکان الوضو پوری کتاب لکھ دی۔ آل حضرت سے صرف یہ سوال پوچھا گیا کہ غسل کے بعد تولیہ استعمال کرنا یا وضو کے بعد تولیہ استعمال کرنا جائز ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں جائز ہے؟ جائز ہے نا؟ جائز ہے، یہ مسئلہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو آل حضرت رحمت اللہ علیہ نے آئے صرف یہ نہیں کہا جائز ہے فقط، آل حضرت نے تنویر القندیل فی اوصاف المندیل پوری کتاب لکھ دی۔ پہلے وہ حدیثیں نہیں کہ نبی پاک نے غسل کے بعد تولیہ استعمال نہیں کیا، پھر وہ حدیثیں نہیں کہ وضو کے بعد تولیہ استعمال کیا، پھر اس پہ کلام کیا کہ غسل کے بعد زیادہ ضرورت پڑتی ہے وہاں کیوں استعمال نہیں کیا، وضو کے بعد اتنی حاجت نہیں پڑتی وہاں کیوں استعمال کیا۔ شارحین حدیث کا ایک طویل کلام، پھر فقہائے اسلام کے اوپین کمال کر دیے میرے اعلیٰ حضرت نے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں زکام سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ بے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا زکام سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا فقط۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کیا، لمع الاحکام ان الوضوء من الزکام پوری کتاب لکھ دی۔ صرف اعلیٰ حضرت سے ایک بات پوچھی گئی کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس پہ نبہ القوم ان الوضوء من النوم پوری کتاب لکھ دی۔ اتنا سارا مسئلہ پوچھ گیا، حضور کا نام نامی اس میں گرامی محمد آئے تو انگوٹھے چومنا جائز ہے؟ بھئی جائز ہے فقط۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے منیر العین فی حکم تکبیر الابہامین پوری کتاب لکھ دی۔ اعلیٰ حضرت سے صرف ایک سوال کیا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مرزائی اس آیت کے متعلق کہتے ہیں یہ جو النبیین پہ الف لام ہے نا یہ عاد خارجی کا ہے۔ آپ بتائیں یہ عاد خارجی کا یہ استغراق ہے؟ بھئی مختصر جواب 2 سطروں میں دیا جا سکتا تھا، جیسے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضوی شریف 14ویں جلد کی صفحہ 353 پہ دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا یہاں الف لام عہد خارجی کا محال ہے اور واجب ہے کہ یہاں استغراق کا الف لام مانا جائے، اور فرض کر لیں اگر یہاں الف لام عہد خارجی کا بھی لے لیں تو یقیناً قطعاً استغراق ہی ثابت ہوگا کمپلیٹ۔ لیکن المبین ختم النبیین پوری کتاب لکھ دی۔ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ پوری کتاب لکھ دی۔ اور اب آپ سوچیں گے یہ الف لام عہد خارجی کا کیا ہوتا ہے، استغراق کا کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے سادے بندے کو بھی ستھرا سودا دے دیا۔
فرمایا الف لام عہد خارجی کہو تو مطلب یہ بنتا ہے کہ مصطفیٰ کریم بہت سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لائے اور کچھ نبی اس سے مستثنا ہے، یہ تو ختم نبوت پہ حملہ ہے. اور استغراق کہو تو مطلب یہ کہ جمیع انبیاء و مرسلین سے حضور آخر میں تشریف لائے. اب آل حضرت نے کتنی سادہ مثال دی کہ سادہ بندہ بھی سمجھے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین. فرمایا النبیین پہ الف لام ہے نا، تو یہاں العالمین پہ بھی الف لام ہے. اب بتاؤ پورا کر کے کافر مارو نا انہوں نے، سمجھئے یہ العالمین پہ جو الف لام ہے، بتاؤ یہ استغراق کا یا عہد خارجی کا؟ اگر عہد خارجی کہو تو مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے جہانوں کا رب ہے مگر کچھ جہان اس سے مستثنا ہے. بات پلے پڑیے کہ اللہ. اس لیے بلا تعویل و بلا تخصیص یہ عقیدہ رکھنا کہ مصطفیٰ کریم جمیع انبیاء و مرسلین کی آخر میں تشریف لائے، اس کا تعلق ضروریات دین سے ہے. اس میں کوئی رتی برابر شک بھی کرے وہ کافر و مرتد و ملعون ہے. یہ آل حضرت نے لکھا، بلکہ آل حضرت نے یہاں تک لکھ دیا کہ جو یہ نہ جانے کہ حضور سارے نبیوں کے آخر میں ہے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ ضروریات دین سے تعلق ہے اس کا. سوال ایک ہوتا ہے، جواب پوری کتاب تو سن تھک گئے ہو، میں پتہ لگ رہا ہے. اجے تک تو میں امام ربانی پاک کو ڈسکس کر رہا، داتا صاحب بھی ڈسکس کر رہے ہیں. اللہ آل حضرت رحمت اللہ علیہ مزے کی بات آپ کو عرض کروں. 10ویں جلد فتاوی رضویہ، اس کے اندر ایک رسالہ ہے راجع التعصب عن الامام ابی یوسف. آل حضرت سے صرف ایک سوال ہوا، جواب میں پوری کتاب لکھی. صرف ایک سوال کہ غیر مقلدین نے اعتراض کیا کہ امام یوسف سال کے آخر میں اپنی بیوی کا مال اپنے نام ہبہ کر لیتے اور اپنا مال بیوی کے نام ہبہ کر دیتے تاکہ زکوٰۃ ساقط ہو جائے. اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کی اور امام بخاری نے اپنی کتاب کی اس کا نقل کیا. بس صرف اتنا سوال ہوا. آل حضرت نے پوری کتاب لکھی. سب سے پہلے آل حضرت نے فرمایا کہ یہ حکایت پوری بخاری اول تا آخر پڑھ لو، کہیں بھی یہ حکایت نہیں جو امام بخاری کی مت لگایا جائے. اور یہ واقعہ بے سند ہے، اس کا کوئی سر پیری نہیں ہے کہ امام ابو یوسف اس کے عامل ہوں اور امام اعظم ابو حنیفہ اس کے مصدق ہوں، تصدیق کرنے والے، کہیں بھی نہیں ہے. بات پلے پڑی ہے. جہاں تک نفس مسئلہ کی بات ہے تو اس پہ کلام اوپینین ائمہ کے موجود ہیں. آل فرماتے ہیں بئی صورت ہیلہ زکوٰۃ تمام ائمہ کے نزدیک عدم جواز پر ان کا اجماع ہے. ہاں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وہ اس کو پہلے مکروہ تحریمی مکروہ تنزیہ قرار دیتے تھے. وہ خود اس کے عامل نہیں تھے، صرف شریف مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس کو مکروہ تنزیہ سمجھتے تھے. ہیلہ زکوٰۃ کے اس کے سال کے آخر میں جو ہے وہ زکوٰۃ ساقط کرنے کے لیے یہ کر دیا، مگر امام اعظم اس کو مکروہ تحریمی سمجھتے تھے. پھر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے اس سے رجوع کیا، مجتہد تھے نا، رجوع کیا اور امام اعظم ابو حنیفہ کی موافقت کی. بات پلے پڑی کہ نہیں؟ پھر اعلی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شان بیان کرنے پہ جب آئے نا، سبحان اللہ، رنگ بھر دیا. فرمایا کہاں امام بخاری اور کہاں امام اعظم ابو حنیفہ. فرمایا محدث اور مجتہد کا فرق جانتا ہے کیا ہے؟ اب اعلی حضرت فرق بتانے لگے. اعلی فرماتے ہیں محدث اور مجدد میں فرق، یہ مجتہد میں فرق یہ ہے جو فرق عطار اور طبیب میں ہے. عطار کون؟ یہ جو میڈیکل سٹور والے ہوتے ہیں، اس کے مالک کو کیا کہا جاتا ہے انگریزی میں؟ کوئی ہے پڑھا لکھا بندہ، کوئی میڈیکل سے تعلق رکھنے والا، یہ اس سے مراد. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو عطار ہوتا ہے اس کی دکان دواؤں سے بھری پڑی ہوتی ہے، ہر طرف جناب والا اس کی دوائیں ہیں. فارماسسٹ، یہ فارماسسٹ اس کا مطلب عطار ہے جس نے میڈیکل سٹور بنایا. فارماسسٹ نے میڈیکل سٹور بنایا، دوائیں بھر دی، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تشخیص مرض
اور معرفت علاج یہ فارماسسٹ کا کام نہیں ہے، اس کے لیے میڈیکل اسپیشلسٹ چاہیے۔ فرمایا یہ فرق ہے محدث اور مجتہد میں۔ اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، امام شافعی فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا سٹیٹس یہ ہے کہ تمام مجتہد امام اعظم ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں، بال بچے ہیں۔ اب ذرا توجہ کر رہے ہیں، حضرت فرماتے ہیں دیکھو امام شافعی امام بخاری شاگرد امام بن حنبل کے، امام بن حنبل شاگرد امام شافعی کے، امام شافعی شاگرد امام محمد کے، امام محمد شاگرد امام ابو یوسف کے، امام ابو یوسف شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ کہاں بخاری اور کہاں امام اعظم؟ گل پلے بڑی۔ اب اگلا جملہ آل حضرت کا سننا، آل حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا آل حق کے نزدیک امام بخاری اور امام اعظم میں وہی نسبت ہے، وہی فرق ہے جو امیر معاویہ اور مولا علی میں ہے، فرق کے مراتب بے شمار۔ یہ فرق کے مراتب بے شمار سنتے ہو نا، یہ وہ مقام ہے۔ فرمایا امام بخاری اور امام اعظم ابو حنیفہ، فرمایا امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضور پر نور امام اعظم، یہ اعلی حضرت کے لفظ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ وہ نسبت ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور پر نور مولا المسلمین امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الاسنا کے ساتھ نسبت ہے۔ وہ نسبت کیا ہے؟ فرمایا فرق کے مراتب بے شمار۔ حق بدست حیدر کرار، معاویہ بھی ہمارے سردار، تے سردار منہ لاؤ نا تے سر پھٹدا، سردار منہ نہیں لانا چاہیے، سردار دے پیرا چ بانا چاہیے۔ معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر کارے فجار۔ فرمایا جو حضرت امیر معاویہ کی محبت میں مولا علی کی سبقت اولیت فضیلت اکملیت سے منہ موڑے وہ ناسبی ہے، وہ یزیدی ہے، اور جو مولا علی کی محبت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت اور نسبت رسالت سے منہ موڑے وہ شیعی اور زیدی ہے۔ گل پلے پڑیے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ یہ ہیں اعلیٰ حضرت، اچھی آپ کو سبحان اللہ۔ تو سامع نزید شاہ میں عرض کر رہا تھا عقیدے کی 2-3 باتیں کر دوں بس ختم کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے تفضیل شیخین کے حوالے سے ایک سوال ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین فی ابانت سبقت العمرین پوری کتاب لکھ دی۔ افضلیت صدیق اکبر پہ سوال ہوا تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضوی 28ویں جلد کا آخری رسالہ 182 صفحات میں مشتمل الظلال النقاء من معرفت فضیلت کا پوری کتاب لکھ دی۔ اور آپ نے فرمایا یہ الظلال النقاء لکھنے سے پہلے میں نے استخارہ کیا، ادھر سے اشارہ ملا تب میں نے یہ کتاب لکھی۔ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل پہ ایک سوال ہوا، عالم غایت تحقیق امامت علی وسلم کی پوری کتاب لکھ دی اسی 28ویں جلد۔ اور اس سے پچھلا رسالہ اعلیٰ حضرت سے صرف ایک سوال پوچھا گیا کہ مولا علی مختلف روایات ہیں، اتنے سال آخری 8 سال آپ نے اسلام قبول کیا، تو یہ کہہ سکتے کہ پہلے آپ مومن نہیں تھے؟ صرف ایک سوال۔ اعلیٰ حضرت نے تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ احد الجاہلیہ پوری کتاب لکھ دی۔ گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ اللہ۔ اور یہ بات بھی ضروری ہے، آج جزوی فضائل کی بنیاد پہ افضلیت سے انکار کیا جا رہا ہے، افضلیت کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اب اس حوالے سے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، فتاوی رضویہ شریف 5ویں جلد منیر العین فی حکم تکبیر الابہامین صفحہ 580۔ اعلیٰ حضرت نے کتنے سادے جملے لکھے، فرمایا فضیلت و افضلیت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟
فرمایا جس کے جتنے فضائل ہوں اس کے فضائل سے زمین و آسمان بھر جائیں، ان فضائل کو فضائل کے باب میں ڈسکس کیا جائے گا، تفضیل شیخین کو عقائد کے باب میں ڈسکس کیا جائے گا۔ مواقف و شرح مواقف کا حوالہ دیا، اور اگلا جملہ طرح علماء اس پہ توجہ کریں۔ میں منوان وہی لفظ پڑھنے لگا ہوں، تفضیل شیخین کے مقابل صحیح حدیث بھی آ جائے قطعاً واجب التاویل ہے، بفرض باطل صالح تاویل نہ نکل سکے تو صحیح حدیث بھی واجب الرد ہے، کیونکہ تفضیل شیخین تواتر و اجماع سے ثابت ہے، اور تواتر و اجماع کے مقابل احاد کو نہیں سنا جائے گا۔ گل پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ ہوں تو سمجھ آئیے میں کیا اور سنو عمران ناسی تجا پھر پریشان سمجھ کتوں آنی علماء تم ہونے واسطے تیار نہ۔ تفضیل شیخین یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، سمجھو اس کو، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ فضائل جتنے بھی کسی کی ہوں فضائل کے باب میں ڈسکس کرو، تفضیل شیخین عقائد کا مسئلہ ہے۔ اور یہی 5ویں جلد منیر العین فی حکم تقبیل البامین فتاوی رضویشی، اس کے سبب اگلے صفحے پہ صفحہ 581 پہ چلے جاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں آج بعض جہال خطیب تفضیل شیخین کا انکار کرتے ہیں، فرمایا یہ مدادت شریعت اور معاندت سنت ہے۔ مدادت شریعت یعنی قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور معاندت سنت یہ یعنی کہ صحابہ اور تابعین کی اجماع کے خلاف ہے۔ لہٰذا ائمہ دین نے تفضیلیہ کو روافض میں شمار کیا ہے۔ تو جو اعلی حضرت نے جس پہ زور دیا، یہی امام ربانی پاک کو دیکھ لیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی اونچیا کو سبحان اللہ، آپ کے مکتوبات شریف حصہ اول دفتر 2 مکتوب نمبر 266، میرے امام ربانی مجدد الفسانی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ سنن دارقطنی کے ریفرنس سے امام ربانی لائے اس میں حصہ اول دفتر 2 مکتوب نمبر 266، من علامات السنت والجماعت تفضیل الشیخین و محبت الختنین۔ فرمایا سنی وہ ہے جس میں یہ نشانی پائی جائے، سنی کی نشانیوں میں سے یہ اہم نشانی ہے کہ وہ نبیوں کے بعد تمام امتوں بشمول امت محمدیہ سب سے افضل و اعلی ابو بکر و عمر کو جانے، اور مولا علی اور عثمان غنی سے محبت کا اظہار کرے۔ اے مجدد پاک یہ بھی فرمائیے امام ربانی پاک، جو اس کا انکار کرے وہ کون ہے؟ تو یہی دفتر اول مکتوب، یہی دفتر اول حصہ اول دفتر 2 مکتوب نمبر 202، کسے کہ حضرت امیر را افضل الصدیق گوید از جرگئے اہل سنت می آید۔ مجدد پاک فرماتے ہیں جو اس بات کا انکار کرے تفضیل شیخین کا اور مولا علی کی تفضیل کا قائل ہو، مولا علی کو فضیلت دے ابو بکر عمر پہ، فرمایا وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ یہی بات اعلیٰ حضرت ازلال القام مبارک صدرت کا کے اندر بھی غائب محمد علی صدیق کے اندر لکھی، مطرح القمرین کے اندر لکھی۔ بات پلے پڑی کہ نہیں؟ اب میں آخر میں حضرت مجدد پاک کے ایک ایسا مکتوب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مدارس میں سبقاً پڑھایا جانا چاہیے۔ وہ مکتوب کون سے ذرا توجہ کرنا، یہی دفتر اول حصہ اول دفتر 2 مکتوب نمبر 36، یہ کمال کا میرے مجدد پاک کا مکتوب ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، حصہ اول دفتر 2 مکتوب نمبر 36، آپ نے سب سے پہلے یہی جناب والا امام اعظم ابو حنیفہ کا قول لائے، من علامات السنت والجماعت تفضیل الشیخین و محبت الختنین۔ فرمایا جمیع انبیاء اور رسول کے بعد تمام امم سابقہ بشمول امت محمدیہ کے سب سے افضل و اعلی ابو بکر عمر ہیں، جو مولا علی کو ان پر فضیلت دے۔ فرمایا وہ سنی نہیں، اور جو بات آپ نے
حصہ اول دفتر 2 مکتوب نمبر 202 میں کہی، وہ یہاں بھی کسے کہ حضرت امیر را افضل الصدیق ید از جرگہ آل سنت می آید، فرمایا جو مولا علی کو ابو بکر عمر پر فضیلت دی وہ آل سنت سے خارج ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اچھا بولو کون کہہ رہا ہے؟ امام ربانی مجدد پاک۔ مجدد پاک کو دین نہیں سمجھ آیا تھا، لنڈے دے پیروں سمجھ آ گیا۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں ہے؟ لنڈے پیروں تے خطیبوں نو سمجھ آیا، دین مجدد پاک نے سمجھا یا انہوں نے سمجھا؟ اللہ اکبر، ذرا توجہ کرنا۔ اور پھر آگے مجدد پاک رحمت اللہ علیہ مولا علی کا قول لاتے ہیں، لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلت حد المفتری، جو امام دار قطنی نے اپنی کتاب المختلف والمختلف کے اندر لکھا، اور کتاب السنہ کے اندر امام ابن ابی عاصم نے بھی لکھا، اور جناب والا السوائق المحرقہ کے اندر بھی موجود ہے، اور ابن عساکر کے اندر بھی موجود ہے، اور فتاوی رضویہ شریف ازلال القان بار سے کا صفحہ 776 اس پہ تفصیل موجود ہے، صفحہ 763 پوری تفصیل کے ساتھ آل حضرت نے اس سے کلام کیا، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ امام زابی نے اس پر صحت کا حکم لگایا ہے کہ مولا علی نے فرمایا جس کو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دیتا ہے وہ مفتری جھوٹ ہے، میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ تو آل حضرت رحمت اللہ علیہ نے مولا علی کا یہ قول نقل کیا، گویا مولا علی فرماتے ہیں جو پیر، جو مولوی، جو خطیب، جو نقیب مولا علی کو فضیلت دے ابو بکر عمر پہ، اس نے لمحہ بہت تشریف کٹو۔ مولا علی چھتر مارن لتر مارن، آج جناب والا لوگ تفضیلی بن گئے اتنے دیدہ دلیری نہ۔ پھر آگے مجدد پاک مشاجرات صحابہ، بلکہ مشاجرات صحابہ سے پہلے مجدد پاک حضرت عائشہ صدیقہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں اسی مکتوب 36 کے اندر، کہا میں جب بھی نیاز دیتا ہوں، نذرانہ ہدیہ پیش کرتا ہوں حضور کی بارگاہ میں، تو میں جب فاتح شریف پڑھتا ہوں اس میں اہل بیت کے توسط سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، اہل بیت کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے حضور کی بارگاہ میں مالک میں پیش کر رہا ہوں۔ اور میں ایک دن میں نے نبی پاک کو خواب میں دیکھا، حضور سے پوچھا، عرض کیا یا نبی اللہ میں آپ کو توشہ بھیجتا ہوں، آپ کی خدمت میں پہنچتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا احمد میری بارگاہ میں تو نہیں پہنچا۔ یا نبی اللہ میں تو ہمیشہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میری بارگاہ میں وہ طعام پہنچتا ہے جو عائشہ کے گھر سے ہو کے آتا ہے۔ گالو سمجھ کوئی نہیں آئی۔ یہی حصہ اول دفتر 2 مکتوب نمبر 36 امام ربانی مجدد الفسانی خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا مجھ تک طعام وہ پہنچتا ہے، توشہ وہ پہنچتا ہے جو عائشہ کے گھر سے ہوتا ہے، کیونکہ میں عائشہ کے گھر ہوتا ہے۔ گل پلے پڑی کوئی نہیں۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں پھر میں جب بھی حضور کی بارگاہ میں تحفہ بھیجتا تھا تو پنجتن پاک اہل بیت بشمول ازواج مطہرات بالخصوص عائشہ صدیقہ میں حضور کی بارگاہ میں۔ پھر آگے مشاجرات کو میرے مجدد پاک نے ڈسکس کیا، فرمایا مشاجرات کے حوالہ سے 3 گروہ ہیں جو تینوں مجتہد ہیں، فرمایا مولا علی کا گروہ بھی، امیر معاویہ کا گروہ بھی، اور تیسری وہ جماعت، یہ مجدد پاک فرماتے ہیں تیسری وہ جماعت جو دونوں طرف نہیں تھی، وہ ان کا بھی اجتہاد تھا، ان کا اجتہاد بخاری شریف کی حدیث نمبر 7083 اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما فکلاہما من اہل النار، اس حدیث کو انہوں نے اپنا مستدل بنایا۔ 10,000 صحابہ، توجہ سے سنیے گا، 10,000 صحابہ یہ نہ مولا علی کی طرف تھے نہ امیر معاویہ کی طرف تھے، یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا۔ امام او یار انہوں نے چپ کرو یار، اوے بیٹا خاموش ہو جاؤ، اور ان کو چپ کرو یار، کیا تماشا بنائے ہوئے آپ نے؟ توجہ ہے کوئی؟ اور چھوڑے طرز میں خدا دے بندے ہو، طرز تھوڑی سنیاں، توجہ ہے کوئی نہیں؟ کم دی گل سنی کرو، میں آپ دی خدمت سے کیا عرض کر رہا تھا، توجہ ہے آپ دی؟ امام ربانی مجدد الفسانی السنہ امام خلال کی صحیح حدیث میں موجود ہے، ٹوٹل 120 صحابی دونوں طرف سے، مولا علی اور امیر معاویہ، 10,000 صحابی الگ بیٹھے تھے، ان پہ کیا فتویٰ دو گے؟ ان کا اجتہاد بھی بخاری نص بخاری پہ تھا، مولا علی کا اپنا اجتہاد۔ اب ذرا مجدد پاک کی بولی سنیے،
پھر بتانا امام ربانی کے نظریات کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ امام ربانی پاک فرماتے ہیں جو مولا علی کے اجتہاد کو درست سمجھتا تھا اس پر واجب تھا مولا علی کا ساتھ دیتا، جو امیر معاویہ کے اجتہاد کو درست سمجھتا تھا اس پر واجب تھا امیر معاویہ کا ساتھ دیتا، جو تیسری جماعت کے اجتہاد کو درست سمجھتا تھا اس پر واجب تھا کہ دونوں طرف نہ جائے، چپ کر کے بیٹھے۔ ایتھے آؤ ذرا، گل سمجھے کوئی نہیں ہے؟ فرمایا ہاں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس معاملے میں، اجتہادی معاملے میں مولا علی حق پہ تھے، امیر معاویہ سے خطا اجتہادی ہوئی تو فرمایا وہ بھی معجور ہیں، جو مجتہد ہے اس پہ تان جائز نہیں۔ لیکن ادب دیکھیے، حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں امیر معاویہ کے متعلق خطا سے کچھ زائد کہنا بھی خطا ہے۔ احتیاط۔ اور پھر کمال دیکھیں، پھر اہل بیت کی شان میں حدیثیں لائے، پھر صحابہ کی شان میں حدیثیں لائے، اور اس مکتوب کے اینڈ کس پہ کیا؟ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اس پہ اینڈ کیا۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی منو دست دامان آل رسول۔ اللہ بڑا سوادی گلہ دیتا، توجہ کرو۔ اب جناب والا میں اینڈ پہ، اب ذرا چونکہ عرس کے اندر مینشن داتا علی جویری پاک بھی ہے، صرف 2 مقام داتا علی جویری پاک، توجہ ہے نا بھائی؟ داتا علی جویری پاک غوث پاک سے بھی 100 سال پہلے دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کی کشف المعجوب شریف، بھائی توجہ توجہ توجہ، آپ کی کشف المعجوب شریف 3 باب، اس کے اندر آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ان کے مقام روحانی کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور ذرا میرے داتا علی جویری کی لفظ دیکھنا یار، آپ فرماتے ہیں ان الصفا صفت الصدیق وان اردت صوفیا علی التحقیق۔ داتا علی جویری فرماتے ہیں، فرمایا اگر تمہیں تحقیق کے میدان میں جاننا ہے کہ اس امت میں سب سے بڑا صوفی کون ہے تو فرمایا اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ لنڈے دے پروفیسر، کینیڈا کی ہواؤں میں عیاشیاں کرنے والے آج کہتے ہیں روحانی طور پہ خلیفہ بلا فاصل مولا علی ہیں اور سیاسی طور پہ خلیفہ بلا فاصل ابو بکر ہیں۔ تو میں کہ 20 سال ماڈل ٹاؤن جو مکھیاں ماردہ رہے ہیں تو نال داتا صاحب موجود سن، اتھو جا کے پوچھ لینا ہی، سمجھ کوئی نہیں آئی؟ کوئی بندہ خدا تیری تحقیق تو ابھی داڑھی پہ مکمل نہیں ہوئی، تو شریعت کا ظاہر نہیں جانتا، باطل کا تجھے خاک بتاؤ۔ جو اتنے بڑے اولیاء اللہ نے داتا علی خود فرمایا ان صفا صفت الصدیق وان اردت صوفیا علی التحقیق، فرمایا تحقیق سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ امت میں سب سے بڑا صوفی آیا۔ فرمایا صفا کی 2 جہتیں ہوتی ہیں، ایک صفا کی اصل ہوتی ہے، ایک صفا کی فرع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا صدیق اکبر وہ ہے جس کو اللہ نے صفا کی اصل بھی عطا فرمائی، صفا کی فرع بھی عطا۔ وہ جو ہے کوئی، اور پھر 7ویں باب میں جا کے داتا علی جویری پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے شیخ الاسلام کون؟ کون؟ شیخ الاسلام
امت میں پہلا شیخ الاسلام امام خلیفہ بلا فاصل اہل تجرید کے سردار اہل تفرید کے شہنشاہ اہل مشاہدہ میں سب سے مقدم اہل مجاہدہ میں سب سے مقدم اس کو کہتے ہیں صدیق اکبر. یہ اہل تفرید ٹرم ہے اولیاء کی. اہل تجرید بھی ایک اولیاء کے گروہ کا نام ہے. اہل مشاہدہ بھی اولیاء کے گروہ کا نام ہے. اہل مجاہدہ بھی اولیاء کے گروہ کا نام ہے. فرمایا جتنے بھی سٹیٹس اولیاء کے ہیں ان سب کے سردار صدیق اکبر ہیں. اور داتا علی فرماتے ہیں کسی کی جرت ہمت نہیں کہ صدیق کے آگے قدم رکھے. فرمایا وہ اہل طریقت کے امام ہیں اور جس نے قدم رکھا بھی ہے نا حضور نے پکڑ کے پیچھے کھینچ لیا. جی ہاں امام جعفر صادق فرماتے میں نے اپنے ابا جان امام باقر پاک سے سنا. امام باقر پاک فرماتے میں نے اپنے ابا جان امام حسین پاک سے سنا. امام حسین پاک فرماتے میں نے اپنے ابا جان مولا علی پاک سے سنا. مولا علی پاک فرماتے میں نبی پاک کے ساتھ جا رہا تھا. یہ فضائل الصحابہ امام عمل کے اندر بھی موجود ہے, طبرانی شریف کے اندر بھی موجود ہے, مجموع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے. مولا علی فرماتے میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا. حضور کے دائیں طرف ابو بکر صدیق چل رہے ہیں. اچانک ابو دردہ آگے بڑھ گئے. حضور نے آگے بڑھ کے نا ابو دردہ کا یوں بازو پکڑا پیچھے کھینچا. فرمایا ابو دردہ اس ابو بکر کے آگے چل رہا ہے. اس دھرتی پہ نبیوں کے بعد سورج نے ابو بکر سے افضل شخص نہیں دیکھا. ادب دیکھیے جہاں امام علی مقام کا ذکر خیر ہوا وہاں یزید کا ذکر آیا تو جناب لفظ دیکھیے میرے داتا علی جویری کی یزید بن معاویہ اخزاہ اللہ دون ابی. اللہ یزید کو ذلیل کرے اس کے باپ کو نہیں. کیا ادب سمجھے. اس پہ اعلی حضرت کو تو میں نے پڑھا ہی نہیں ہے وگرنہ اس وقت فتاوی رضویہ شریف 29ویں جلد صفحہ 100 بھی میرے سامنے ہے, صفحہ 227 بھی میرے سامنے ہے, صفحہ 279 بھی میرے سامنے ہے, صفحہ 361 بھی میرے سامنے ہے. اس کو پھر کبھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کیونکہ وقت زیادہ بیت چکا ہے, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ایک صفحہ 227 پڑھ دوں. اجازت ہے؟ اعلی حضرت سے ایک سوال ہوگا کہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی سے ٹکرائے, مولا علی خلیفہ راشد ہیں, تو کیا اب امیر معاویہ کے لیے حضرت کہہ سکتے ہیں, صحابی کہہ سکتے ہیں, رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوال. اعلیٰ حضرت سب سے پہلے فرمایا کہ ہر صحابی کا دل سے احترام کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے, اور کسی ایک صحابی سے بھی سوء عقیدت رکھنا بد مذہبی ہے, بد عقیدگی ہے, استحقاق جہنم ہے. الصحابۃ کلہم عدول لا نذکرہم الا بخیر. فرمایا تمام صحابہ اہل خیر و عدالت ہیں. یہ عدول کا ترجمہ اعلی حضرت نے لکھا ہے, اور ان کا جب بھی ذکر کیا جائے گا خیر کے ساتھ کیا جائے گا. اذا ذکر اصحابی فامسکوا, جب بھی میرے صحابہ کا ذکر کرو تو تان و تشنی سے زبانیں بند رکھو. آخر جی کف لسان کا حکم ہے, میں کہو کیڑی بلا ہے, ان کی تعریف نہیں کرنی, ان کے نام کا جھنڈا نہیں اٹھانا, ان کے نام کی محفل نہیں کرنی, کف لسان. میں کہ تیرے جمن تے لعنت ہے, یہ تو نے دین سمجھا ہے؟ کف لسان کا یہ مطلب سمجھا تو نے؟ اس پہ میں آپ کی خدمت میں جو طلباء بیٹھے ہیں میرے آفیشل پیج پہ یوٹیوب پہ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاجرات صحابہ میری 1.5 گھنٹہ خطاب ہے, وہ سن لینا. غوث پاک پہ اس پہ کیا فرمایا. دین کے ساتھ مذاق کرتے ہو, شرم نہیں آتی تمہیں؟ کون سا دین سمجھا تم؟ کف لسان کا مطلب ہے بک بک نہ کرو, ذکر خیر کرو. لا نذکرہم الا بخیر. یہ اہل سنت کی عقائد میں یہ تصریح موجود ہے, الصحابۃ کلہم عدول لا نذکرہم الا بخیر. ان کا ذکر خیر کیا جائے گا, ان کے نام کا جھنڈا بھی بلند کیا جائے گا, ان کے نام کی محفل بھی سجائی جائے گی. کف لسان بک بک کرنے کی اجازت نہیں.
اب آگے اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ذرا قرآن پڑھ، اجازت دیں تو پڑھ دوں؟ سورۃ الحدید آیت نمبر 10 اللہ کا قرآن. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى زیادہ نہ کھولیں. اب یہ سورۃ الحدید ہے آیت نمبر 10 ہے. یار کوئی راز کی بات تو ہے کہ اللہ نے فتح مکہ کو بیچ میں رکھا. اچھا کوئی پوچھے نا وہ آیت بیان کرو جس میں ہر حضور کے ہر صحابی کا ذکر ہو، تو یہ آیت. اور صحابی کی تعریف بھی سن لیجیے. صحابی کی تعریف یہ ہے جو جس نے ایک لمحے کے لیے کریم رؤوف الرحیم نبی کی ایمان کی حالت میں صحبت پائی ہو. دیکھنا شرط نہیں ہے کیونکہ نابینا صحابی بھی تھے، صرف ایمان کی حالت میں صحبت پائی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے وہ صحابی. تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے صحابہ تمہیں برابری نہیں. جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک اعظم درجہ، وہ درجے میں اعظم ہیں من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. کن سے؟ جنہوں نے فتح مکہ سے بعد میں ایمان لایا. دونوں کو ذکر کیا. یہ فتح مکہ کو بیچ میں رب نے کیوں رکھا؟ اللہ جانتا تھا کہ منہ ماریں گے فتح مکہ کے بعد والوں کو، اس لیے فتح مکہ کو بیچ میں رکھا. یار خاص راز ہے اس میں. اچھا اب فتح مکہ سے پہلے والے اعظم درجہ، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں اعظم ہے. لیکن جب انعام کی باری آئی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرمایا، جنت کا وعدہ فرمایا. اب اعلیٰ فرماتے ہیں صرف یہ آیت نہ پڑھو، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 101 سے لے کے 103 تک وہ ساتھ ملاؤ. اگر اجازت دیں تو میں ملا دوں. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. آج فرماتے ہیں یہ بھی شاد ملاؤ. وہاں فرمایا پہلے والے پچھلے والے سب سے جنت کا وعدہ. یہاں کیا فرمایا سورۃ الانبیاء میں؟ جن سے ہم حسنہ کا وعدہ کر چکے ان سے اور کون کون سا وعدہ کیا؟ اولئک عنہا مبعدون، وہ دوزخ سے بہت دور رکھے جائیں گے. کتنے دور؟ لا یسمعون خسیسہا، اس کی ہلکی بھنک بھی نہیں سنیں گے. وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، اپنی من مانتی مرادوں میں جنت میں ہوں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر، اس قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہیں کر پائے گی. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، جب حضور کے صحابی آئیں گے تو ان کا استقبال فرشتے کریں گے. اب اعلیٰ فرماتے ہیں پھر پیچھے آ. اعلیٰ فرماتے ہیں پھر پیچھے آ سورۃ الحدید آیت نمبر 10 پہ. اعلیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى پہ آیت ختم تو نہیں ہوئی. آیت ختم ہوئی ہے واللہ بما تعملون خبیر پہ. تو مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تم فتح مکہ سے پہلے والے بھی فتح مکہ کے بعد والے بھی سب سے جنت کا وعدہ. واللہ بما تعملون خبیر، ہاں میں جانتا ہوں جو کچھ تم نے کرنا ہے سب پتہ ہے. سمجھ نہیں آئی ہے. اللہ فرماتا ہے تم نے جو کرنا ہے وہ میں سب جانتا ہوں، سب سے باخبر ہوں. اب آدھا فرماتے ہیں اللہ کو تو سب پتہ ہے بھی جنگ جمل بھی ہونی ہے، جنگ صفین بھی ہونی ہے، ان کے مشاجرات و محاربات و نزاعات بھی ہونے ہیں. تو پھر وہ کل وعد اللہ الحسنہ کیوں فرمایا؟
آل حضرت فرماتے ہیں تم ان کی جنگیں دیکھ رہے ہو، اللہ شرف صحابیت دیکھ رہا ہے۔ اچھا آل حضرت فرماتے ہیں جو اعتراض کرنے والا بفرض غلط بفرض باطل جو وہ متھے لگا رہا ہے صحابہ کے، وہ 1000 گنا بڑھا کے بھی بیان کر دینا، اس سے صرف ایک سوال کرو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 اس کے سامنے رکھو کہ اللہ فرماتا ہے اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، تو زیادہ جانتا ہے یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ سمجھے؟ فرمایا تو زیادہ جانتا ہے یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ فرمایا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو جب اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے تو اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ جنگیں بھی ہونی ہیں، مشاجرات و نزاعات بھی ہونے ہیں، اختلافات بھی ہونے ہیں، تو پھر وہ کل وعد اللہ الحسنہ کیوں فرمایا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بدبختو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ شرف صحابیت ٹائٹل کون سا ہے، اصل معاملہ یہ ہے۔ اور فتح ورزی شیخ 29ویں جلد اعتقاد الاحباب فی الجمیع المصطفی علیہ وسلم تو سارا ٹیمپو بندے دا لوز کر دے۔ توجہ بھائی توجہ، اے ہن ادھا گھنٹہ میں لے سمجھ توجہ فرماؤ، میں عشاء صاحب واسطے جلدی پہ کردا ہوں، تسیں ایڈے لاڈلے کون ہو بھئی میں تہاڈی مرضیاں کراں، توجہ کوئی نہیں۔ تو سامعین شام توجہ کرنا، میں ختم کرنے لگا ہوں۔ یہ ہیں سچے سید، آل بیت ہو کے مزہ آ رہا ہے صحابہ کی شان سن کے۔ ہو جو ہے کوئی میرے نبی نے فرمایا نا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بی بین الفئتین عظیمتین المسلمین، یہ التحبیر بباب التدبیر، اس کے آخری سطر میں اعلیٰ حضرت نے یہی حدیث لائی ہے بخاری کی کہ میرے نبی نے فرمایا میرا حسن پتر، آج کے سادات کو تو ہم سادات کہتے ہیں نا، حسن وہ سید ہے جن کو خود مصطفیٰ نے سید کہا۔ فرمایا میرا سردار بیٹا 2 مسلمان گروہ کے درمیان صلح کروائے گا، حضور نے مسلمان کہا ہے ان کو جن سے جنگ مولا علی نے کی، دونوں گروہوں کو مسلمان کہا۔ اب میں ایک جملہ بولتا ہوں دل کو لگے دل والی، سبحان اللہ۔ سچا سید مولا حسن جس نے امت کو امیر معاویہ سے جوڑا ہے، توڑا نہیں۔ آج بھی سچا اور کھرا سید وہ ہوگا جو امت کو امیر معاویہ سے جوڑے، توڑے نہیں۔ ذرا توجہ کرو، تقریر پھر دوسری طرف چلی جائے گی۔ طبرانی شریف التحبیر بباب التدبیر 29ویں جلد، اس کا جناب والا آخری پیراگراف طبرانی شریف، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ستکون اصحابی بعدی ذلۃ، طبرانی شریف کی حدیث، میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں میرے بعد میرے صحابہ سے لغزشیں ہوں گی، یغفر اللہ لہم لسابقتہم، اللہ ان کی تمام لغزشوں کو اس لیے معاف کر دے گا یہ مجھ سے شرف صحابیت رکھتے ہیں۔ ثم یأتی من بعدہم قوم، حضور نے فرمایا ایسی قوم آئے گی جو صحابہ کی نزاعات و مشاجرات و اختلافات و محاربات کو سامنے رکھ کے ان پہ تانا زنی کرے گی، یکبہم اللہ علی مناخرہم فی النار، اللہ ایسے بدبختوں کو ناک کے بل دوزخ میں گرائے گا۔ اگر اجازت دے تو قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی کرتا چلوں۔
قبل عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تسویہ ما بین سنی و شیعہ ان کی کتاب صفحہ نمبر 24 قبل عالم سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. یہ آیت قبل عالم پیر میر علی شاہ لکھ کے فرماتے ہیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے تمام صحابہ و آل بیت کی تمام لغزشوں کو معاف فرما دیا. اب قبل عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی بات پتہ کیا 3 حدیثیں بخاری کی لائی. 2 بخاری کی حدیثیں مولا علی کے حوالہ سے, ایک حدیث صحابہ کے حوالہ سے. یہ پیر میر علی شاہ کو پڑھ رہا ہوں. فرمایا مولا علی سے کہاں کہاں لغزش ہوئی, وہ 2 حدیثیں بخاری کی لائی. صحابہ سے کہاں کہاں لغزش ہوئی, وہ ایک حدیث بخاری کی لائی. کس نے؟ اس کا مطلب ہے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کو معصوم نہیں سمجھتے تھے, تبھی یہ حدیثیں لائیں, لغزش کے ضمن میں لائیں. اب یہ تینوں حدیثیں لا کے نا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تینوں بخاری کی, 2 بخاری کی مولا علی کے ضمن میں, 2 ایک بخاری کی صحابہ کے ضمن میں, کہ ان سے یہاں لغزشی ہوئی. وہ لکھ کے آگے فرماتے اب پڑھو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں نے کہا دین پیر میر علی شاہ نے سمجھا ہے یا کالے شاہ تسا سمجھے؟ اوے دین چٹے شاہ سمجھا جن کے اندر چٹا باطن سفید, باطن روشن اندر اندھیرا نہیں. یہ آیت لکھ کے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت سے پتہ چلا کہ صحابہ و اہل بیت سے بتقاضۂ بشریت جو لغزشیں ہوئیں اللہ نے نسبت رسول کی وجہ سے معاف فرما دی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.